أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور مومنین کے حالات کو بیان کیا۔ قرآن کو کوئی اگلوں کے قصے اور افسانے سمجھتا ہے تو کوئی خیر سمجھتا ہے۔ دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ ایک کا جہنم ہے تو دوسرے کا جنت ہے، اور ایمان والے کو جس جنت کا وعدہ کیا وہ جنت عدن ہے، اور جنت عدن ایک اسپیشل جنت ہے، ایک جنت الفردوس ہے جو اسپیشل خاص لوگوں کے لیے، اس لیے کہا نا مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ جنت والوں کے جیسے جیسے ایمان کے درجات ہوں گے ایسے ایسے جنت کے بھی درجات ہوں گے۔ جنتی منزلیں الگ الگ ہوگی۔ جنت الفردوس اور جنت عدن یہ خواص کے لیے، اور ان دونوں کے علاوہ جو دوسری جنتیں ہیں وہ عوام کے لیے، یعنی جنرل، تکلیف تو کسی میں نہیں ہوگی۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، ہاں، یعنی اس میں بھی درجہ، اس میں بھی وی آئی پی میں بھی وی آئی پی۔ نو، جنت الفردوس یہ سب جنتوں کے اوپر ہے، تو وہ خواص کے لیے، جنت عدن بھی ان کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ تو یہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایک تو ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اسپیشل عمل یہ بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں کرنا ہے۔ آج یہ نہی عن المنکر کا جو باب ہے وہ کلوز ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی آدمی اس لیے نہیں بولتا کہ یار میں کیوں، میری عزت کا کیا ہوگا، لوگ مجھے کیا کہیں گے،
یہی قربانی ہے اصل. نبی کو گالیاں پڑی کب پڑی؟ جب آپ نے روکا، شرک سے روکا، کفر سے روکا ہے. ورنہ 40 سال تک تو کوئی دشمن نہیں تھا. حضور کو امین اور صادق اور کیا کیا کہتے تھے. لیکن جہاں فرمائے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا کے سوا کوئی نہیں، کہا اچھا اتنے سارے خدا مانتے تھے اور آج ایک پہ آ گئے. کوئی سے دشمنی شروع ہوئی. آپ اگر اپنے دوستوں کے ساتھ جہاں تک ہاں 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 کرتے رہیں گے، بہت اچھا دوست ہے. جس دن آپ نے کہا کہ یہ خلاف شریعت ہے، اسی دن آپ دشمن. امر بالمعروف، دعوت و تبلیغ کے اندر یہ ہے امر بالمعروف، بھلائی کی بات کرتے رہو، کہ نہیں انل منکر نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی ان کا حصہ ہے. اس کو علماء کے ساتھ اب وہ بھی مجبور ہے کہ بھئی ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم کچھ کسی کو روک سکے، وہ بھی مجبور ہے. یہ علماء کو کہتے ہیں. اب علماء دونوں کام کریں. علماء میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو خیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی ہم لوگوں کو نواز دے. ہاں، مانگتے رہنا چاہیے. مانگنے میں کیا چاہتا ہے؟ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے کہ مانگنے میں کیا چاہتا ہے؟ 70,000 بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جنت میں. تو اگر ہم نے مانگ لیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میں تو لائق نہیں ہوں، لیکن تو نے تو مانگنے کا کہا ہے تو مانگوں. اور اس کے یہاں وہ کہتے ہیں رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ. وہ بھاؤ نہیں دیکھتی ہے کہ اچھا اتنی بڑی جنت اس کو دے دوں، وہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ان کی بیان کرنے کے بعد ان کے دوسرے نمبر کے شبہ کو بیان کیا. نبوت کے انکار کے اندر ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر کسی فرشتے کو آسمان سے اتار دو جو آپ کا وٹنس ہو، گواہی دے کہ ہاں یہ نبی ہے، سچے ہیں، تو ہم مان لیں گے. ایک تفسیر بعضوں نے یہ کی ہے، اور ایک تفسیر یہ بھی بعضوں نے کہی کہ یہ بھی احتمال ہے کہ جب انہوں نے قرآن میں تانا لگایا کہ یہ تو افسانے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دھمکایا، وعید بھیجی، اور یہ لوگ اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے ان کو بتلا رہے ہیں کہ کیا وہ یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آویں اور گواہی دے کہ ہاں یہ سچے نبی ہے، مان لو. او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جاوے. تیرے رب کے حکم سے مراد یا تو موت آ جاوے اور فرشتے کو دیکھے کہ ہاں ہاں میں ایمان لاتا ہوں. نہیں، یہ ایمان تو معتبر نہیں ہے. اور یا تو قیامت آ جاوے. اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے. اور فرشتوں کے گواہی دینے کے بعد تو فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر فرشتے آ کر یوں کہیں کہ ہاں یہ سچے نبی ہے، مان لو، تو کس کی طاقت ہے فرشتے کو دیکھنے کی؟ اور فرشتے کو دیکھنے کے بعد اگر ایمان لائے تو پھر ایمان ہی کیا ہوگا؟ ایمان تو انسین ایکسیپٹیبل ہے، انسین نہیں ہے، سین ہو گیا، وہیں سے گڑبڑ، دیکھ لیا وہی کہا اب نہیں. ہاں، اصل ایمان بعد والوں کا اسی لیے تو کہا گیا کہ افضل ایمان کیوں ان کا؟ نبی کو دیکھا نہیں ہم نے، نبی پر قرآن اترتے نہیں دیکھا، پھر بھی ہم چاہتے ہیں نبی کے ساتھ محبت ہے ہم کو. ہم چاہتے ہیں نبی کے زمانے میں ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی کچھ نبی کی خدمت کرتے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ کاش میں بھی نبی کو دیکھتا، نبی کے زمانے میں ہوتا. بعض کہتے ہیں کہ بھائی شکر کرو، پتہ نہیں ابو جہل ہوتے یا ابو لہب ہوتے تو کیا ہوتا. خیر، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کیا یہ کفار انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئے؟
اب فرشتوں کے آنے کا ایک مطلب گواہی دینے کے لیے، یا دوسرا مطلب روح قبض کرنے کے لیے. مفسر قتادہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، اور بعد مفسر کہتے ہیں گواہی دینے کے لیے. چلو دونوں باتوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی بات پہلے سے چلی آئی، ان سے پہلوں نے بھی یہی کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کی امت سے، آپ کے زمانے کے کفار سے پہلے، ہر زمانے میں جو نبی آیا ان کی قوم نے یہی کہا، یہی بات کہی گئی. کذالک فعل الذین من قبل. اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں جواب نہیں دے رہا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے. کیوں؟ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اور جو عالم ہر سوال کا جواب دے وہ عالم نہیں. بہت سے جوابوں کو خاموشی اختیار. ہمارے مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند پر فرمائے، بہت بڑے مفتی تھے. کوئی سوال لکھتا اتنا لمبا تو جواب اتنا سا دیتے تھے، اتنا سا جواب جائز ہے جواب. اور بعض دفعہ اتنا سوال ہوتا تھا لیکن جواب لمبا دیتے تھے. وہ آدمی کو جانتے پہچانتے تھے، وہ خط کے نہ دیکھ لیتے کہ کون آدمی کس کو کتنا لمبا جواب چاہیے. تو ہر سائل کے منشے کو سمجھنا اور اس کے مناسب جواب دینا یہ اصلی کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جواب کے پیچھے نہیں لگا، اپنے نبی کی تسلی کا سامان کیا کہ نبی جی گھبراؤ مت، یہ تو پہلے سے چلی آئی عادت ہے ان لوگوں کی. کذالک فعل الذین من قبلہم، کافروں کا کلام ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا رہا ہے. کذالک فعل الذین من قبل وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اللہ تعالیٰ جب عذاب لائے گا اور ان کو پڑے گی اچھی طرح، اور پہلوں کو پڑی اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، تو اللہ نے کچھ ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود ظالم تھے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان پیدا کر دیا تمہارے لیے، نبی بھیج دی، اب کیا چاہیے آپ کو؟ ہے آسمانی جو پیغام تھا وہ دینے والا، تم کو سنانے والا آ گیا، اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ کذالک فعل الذین من قبل وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون فاصابهم سیئات ما عملوا. ان کو ان کے عمل کی برائی پہنچ گئی، ان کو ان کے عمل کی برائی پہنچ گئی. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان لوگوں کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. دین کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. کہا کہ ان ساری چیزیں ان کو گھیر لیا. یہ حیق کا جو لفظ ہے، حاق، یہ برا گھیرنے کے معنی میں ہے، اسپیشل ہے. تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ حیق کا لفظ اسپیشل شر کے لیے ہے، اسی لیے حاقتی نعمت نہیں کہتے کہ نعمت نے ان کو گھیر لیا، حاقتی نقمہ کہتے ہیں، نقمت مصیبت نے ان کو گھیر لیا. یہاں پر بھی گھیرنے کا معنی ہے کہ چاروں طرف سے لپیٹ لینا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قوم دلائل اور براہین سے سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہے، بلکہ تو منتظر ہے کہ ان کی روح قبض کر لی جائے، فرشتے قبض کر لے تب یقین کریں گے. مگر اس وقت کا یقین سود مند نہیں ہوگا. یا یہ مانا کہ فرشتوں کی آمد کے منتظر ہے کہ وہ آ کر فیصلہ کرے سب کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے، یہ بھی ناممکن اور محال ہے، کیونکہ فرشتوں کو اصلی صورت میں دیکھنا عام بشر کی طاقت سے باہر ہے، عام بشر کی طاقت سے باہر ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تیسرے شبے کو بیان کیا ہے. مشرکین کا ایک شبہ تھا، وہ کہتے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم بھی مسلمان ہوتے، لیکن اس نے چاہا ہی نہیں. تو یہ ان کا اعتراض تھا، اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا. وقال الذین اشرکوا
لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کر دیتے اللہ کے بغیر. كذلك فعل الذين من قبلهم. اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلے کیا تھا. کافر لوگ، مشرک لوگ اپنے کفر کے اور کفریہ شرکیہ اعمال کے اچھا ہونے کے لیے دلیل پکڑتے تھے. کیا دلیل؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا کفر، ہمارا شرک پسند نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو کفری اعمال اور شرکی اعمال جیسے کہ بحیرہ ہے، صائبہ ہے، جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دینا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، یہ سارے کفریہ شرکی اعمال تھے. کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارے اعمال پسند نہ ہوتے تو ہم کو کرنے کیوں دیتا تھا؟ اگر کرنے ناپسند تھے تو سزا دیتے تھے. آج تک سزا نہیں دی. یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کا اعتراض ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس یہاں پر بیان کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے اس کفر و شرک سے راضی اور خوش ہے. بالفاظ دیگر یوں کہو کہ ہم تو مجبور محض ہیں، ہماری رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. ہم زبردستی تم کو کلمہ پڑھائیں گے، زبردستی سیدھے راستے پہ لائیں گے. یہ ہے اس کا جواب. تو ان کا سوال یہ تھا لو شاء اللہ. اسی طرح کا شبہ اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارے میں سورہ انعام کے اندر بیان کیا. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذالک کذب الذین من قبلہم. قرآن کیسی کتاب ہے، آپ دیکھیے کہ باریک باریک بات کو بیان کر رہا ہے. انہوں نے جو حرام سمجھا تھا اس کو بھی، اور جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے اس کی سب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں لے ڈالا. کذالک فعل الذین من قبلہم. اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. گڑبڑ کیا ہوئی، بھول کیا ہے ان کی؟ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ دیکھو، راضی ہونا الگ چیز ہے اور مشیت الگ چیز ہے. مشیت کسی چیز کا کرنے کا، کسی چیز کو پیدا کر دینا الگ چیز ہے، کسی چیز سے راضی ہونا الگ چیز ہے. بعض دفعہ بیٹا ضد کرتا ہے، کبھی کبھی ہے نا ہمارے ایمان والے بھی بعض ایسے لچر دلائل دیتے ہیں کہ ایک صاحب مجھے ملے ابھی کچھ دنوں پہلے، تو رشتہ ڈھونڈ رہے تھے بیٹے کے لیے. تو کہا مفتی صاحب ایسے تو قرآن میں کرسچن اور یہودی سے بھی نکاح جائز تھی. ہم نے کہا بہت اچھا. میں کو کرسچن اور یہودی مت کو، اہل کتاب کو. قرآن نے اہل کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، سمجھ رہے؟ اہل کتاب کا لفظ ہو تو میں نے کہا مجھے اہل کتاب ڈھونڈ کے دکھا دو کوئی ہو تو. اب زمانہ ایسا ہے نا مفتی صاحب کہ اب ہمیں ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. میں نے کہا وہ بچپن سے تربیت دینی چاہیے بھی، بچپن سے، کہ ہمارے بچوں کی چاہت ایمان والی بنے. اب وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے. تو اب کیا کہتے ہیں کہ چونکہ زمانہ ایسا ہے،
بچوں کی چاہت کے ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے کرسچن اور یہودی کے ساتھ نکاح کر سکتے. کرسچن اور یہودی کا تو لفظ ہے ہی نہیں. اوت الکتاب قرآن میں آیا ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ قرآن کے لفظ. اب آدمی اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایسے دلائل لاتا ہے کہ جیسے کہ جس میں بہت طاقت ہو. تو میں نے ایک بات کہی کہ دیکھو اسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے بہت دھیان دیا، اسی لیے کہا کہ شادی کرو تو ایسی جگہ کرو کہ جو خود دیندار عورت ہو، تاکہ آنے والی نسل کی وہ صحیح تربیت کر سکے. جب بیوی کے پاس ہی نہیں، جب ٹنکی میں نہیں ہوگا تو نلکی میں کہاں آئے گا؟ جب ٹنکی میں نہیں ہوگا تو نلکی میں کہاں آئے گا؟ نہیں آئے گا. ٹنکی میں ہوگا تو نلکی میں آئے گا. ماں کے پاس دین ہوگا تو پھر بچے پہ سپلائی ہوگا. ایمان والا بھی کبھی کبھی چونکہ دین نہیں ہے نا، اور نہ ہمارا مجلسوں میں بیٹھنا ہے، نہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے واقف ہونا ہے، انسان اپنے پاس جو کچھ ہے اسی پہ راضی ہے. دنیا کے اعتبار سے نہیں، ہاں دین کے اعتبار سے. دنیا کے اعتبار سے اپنے پاس جو ہے اس پہ راضی نہیں ہے. اس کے پاس کیوں ہے میں بھی وہ کروں کہ میرے پاس آ جاؤ، اس کے پاس کیوں، اس پہ راضی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ نالج کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے اپنی دینداری پہ وہ بس یہ ہے، انف ہے. دنیا داری کے اعتبار سے دوسروں کے اوپر یہ ہے کہ یار اس کے پاس میرے پاس یہ ہو جانا چاہیے. یہ نہیں سوچتا کہ 5 نماز پڑھ رہا ہے تو میں کب پڑھ لوں، میں کیسے ہو جاؤں. سمجھ رہے بات کو؟ میں تو معاف کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو تھنکنگ پاور ہے نا وہ فنش ہو چکا ہے، واش ہو گیا ہے، واش. کیونکہ وہ دین کی روشنی نہیں ہے سوچنے کی، نہ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب کیا دیا؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کے ذمے صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے. رسول کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، رسول کا کام رستہ بتلانا ہے. قرآن نے نہ کہہ دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جی آپ جسے چاہے ہدایت دے نہیں ہو سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا ملے گا ہدایت. ورنہ اگر حضور کے ہاتھ میں ہوتا تو سب سے پہلے ابو طالب کو ایمان دے دیتے. نہیں، آپ سوچئے کہ صدیق اکبر کے والد کلمہ پڑھ رہے، ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، حضور فرمائے کہ مجھے بڑی خوشی ہے. اس پہ جواب میں صدیق اکبر کیا جواب دیتے کہ حضور اگر ان کے بجائے ابو طالب ایمان میں داخل ہوتے مجھے زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ اس میں حضور کی خوشی تھی. جو اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے نا اپنے کو، تو وہ تو جس کے اندر فنا ہے اس کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوشی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس طرح سے تو ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسولوں کے ذمے صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے. ہم لوگ بھی کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بیان کے آخر میں کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تو پہنچا دیا، تم جانو تمہارا کام جانے. اس آیت کے ذریعے معتزلہ نے دلیل پکڑی ہے، جو فرقہ پہلے ان کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایمان سے نہیں روکا اور کفر کے اندر داخل نہیں کیا. ہاں، معتزلہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اللہ تعالی ما منع احدا من الایمان وما اوقعه فی الکفر، نہ اللہ نے کسی کو ایمان سے روکا نہ کسی کو کفر میں ڈالا. ان کا کہنا یہ معتزلہ کا. ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بندہ
مختار کل نہیں ہے. بندہ خالق فعل نہیں ہے. اپنے عمل کو بندہ خود پیدا نہیں کرتا ہے، پیدا تو خدا کرتا ہے. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، عقل دی جو اندر کی روشنی ہے، انبیاء اور رسول کو بھیجا جو باہر کی روشنی ہے، جو باہر کی روشنی ہے. اب ان دو روشنیوں میں سوچ کر سمجھ کر ایمان میں داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ اس کو استعمال کیا. اس کو کیا بھی تو باہر کی روشنی جو نبی کی شکل میں آئی تھی، کتاب و سنت کی روشنی میں جو آئی تھی، اس روشنی کو استعمال نہیں کیا. تو ہمارا کہنا ہے کہ بندہ نہ تو خالق فعل ہے نہ بندہ مجبور محض ہے، بلکہ بندہ کاسب ہے، خدا خالق ہے. یہی ایمان کا ایک بنیادی مسئلہ، یہیں سے فرق ہوا ہے بہت بڑا. جو فرقے بنے ہیں نا، یہیں سے بنے. ہاں ان کا بعض کیا کہتے کہ بندے کا کوئی قصور نہیں، بندہ تو مجبور ہے، اللہ نے جس طرح ڈال دیا چل گیا ویسے. تو کچھ کہتے کہ نہیں، اسی کے ہاتھ میں، اسی نے سب کچھ کیا ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت امت وسط والا کام کرتے ہیں، مودریشن، درمیانی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے ایک تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں ہر چیز میں مودریشن پایا جائے گا، نہ تو بہت ایکسٹریمسٹ، نہ تو بالکل ڈاؤن، بیچ بیچ میں. اور یہی اصلی دین ہے. بعض دفعہ آدمی کیا کرتا ہے کہ بس سب چھوڑ دے رہا، میں تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا، بس اب مجھے کچھ ارے. اور کچھ کہتے ہیں بالکل نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کا بھی کرو، دین کا بھی کرو یار. ہیں بعض لوگوں کو خشکی ہو جاتی ہے. خشکی جانتے ہو؟ دوسرا بھائی نہیں جانتے. خشکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے یہاں جو تری ہونی چاہیے، تیل لگنا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. ہمارے حضرت کے پاس مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک مولانا آئے، اور ماشاءاللہ بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے. فیجی میں بھی ان کا وقت لگا ہے، بہت بڑے عالم تھے وہ. تو کہا مولانا پورا گاؤں 100% نمازی ہو جانا چاہیے، ایک بھی بچنا نہیں چاہیے، ایسا کام کرنا ہے. تو مولانا سمجھ گئے کہ ان کو خشکی ہو گئی. تو مولانا کہا بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اب ایک کام کرو، اب ایک ہفتہ گھر جاؤ اور پھر تیل کو مالش کرو اور اچھی طرح سے کچھ یہ کرو. کچھ دن کے بعد ہے وہ پھر وہ کیفیت نہیں رہی. تو کبھی کبھی آدمی کو خشکی ہو جاتی ہے. ہاں ہاں نہیں مول صاحب، ہاں اس میں کیا ہے، ہمارے یہاں جو ایک ماڈرن طبقہ ہے وہ تیل لگاتا ہے لیکن بال پہ لگاتا ہے، وہ سر پہ نہیں لگاتا. نہیں شریف بھائی صحیح کہہ رہا ہوں، صرف بال پہ لگاتے ہیں، وہ سر پہ نہیں لگاتے. اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو بالکل نہیں لگاتے. اور بات یہ ہے کہ لگاؤ تو جڑوں تک پہنچے، اس طرح سے لگاؤ، ورنہ یہ جو سر بالوں کی جو جڑیں ہیں اگر ان کو چکناہٹ نہیں ملتی تو پھر خون چوستے ہیں اندر سے. تو ظاہری بات ہے کہ جب وہاں خشکی نہیں ہو جائے گی تو اور کیا ہوگا. جب خشکی ہو جائے گی تو پھر عجیب عجیب خواب بھی دکھیں گے اور عجیب عجیب چیزیں سمجھ میں بھی آئے گی. صحیح ہے کہ وما فهل على الرسل الا البلاغ المبین. اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ سارے گناہ ہو، چاہے کفر ہو، بندے کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے. لیکن پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ راضی بھی ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. کسی چیز کو پیدا کرنا یا کسی چیز کی مشیت کا ہونا اور کسی چیز سے راضی ہونا. میں وہ بات آپ کو کہتے کہیں چلا گیا. بات یہ تھی کہ ایک بیٹے نے پیار کر لیا ہے کسی میاں کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ یا یہودیہ کے ساتھ. اب وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ بس مجھے تو یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے.
اب باپ دیکھتا ہے کہ یہ تو ماننے والا ہے نہیں، تو وہ کہتے رہے مولانا صاحب اس کا نکاح پڑھا دو. تو مولانا صاحب نے نکاح پڑھا دیا. تو نکاح کرانے والا باپ تو ہوا نہیں، لیکن باپ چاہنے راضی ہے؟ راضی نہیں ہے. باپ تو بغیر رضامندی کے بھی کروا رہے کہ بھائی چل یار بلا ٹل جاوے. اللہ رب العزت نے اللہ بندوں کو عقل دی، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، سب کچھ کیا. اب بندے کو کہا کہ اپنے عقل سے سوچ کے کون سا راستہ صحیح ہے اس کو اختیار کرنا. لیکن بندہ کہے کہ میں تو ادھر ہی جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہ اچھا جانا ہے تو جاؤ، تو جائے گا تو میں اس کو فیصلہ کر دوں گا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ ادھر. بات سمجھے، اس کو کہتے ہیں کہ رضا اور مشیت. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ خلق بھی پایا جائے، مشیت بھی پائی جائے، لیکن رضا نہ پائی جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ خلق کو مشیت بھی ہو، رضا بھی ہو. جیسے اس کے کہنے پہ آپ چلو تو وہ اس کام کو پیدا بھی کرے گا اور اس کے ساتھ وہ راضی بھی ہوگا. سمجھیں، یہ ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ. انہوں نے اس کا فرق نہیں کیا، وہ یہ سمجھے کہ دونوں سیم ہے، رضا و مشیت دونوں سیم ہے، یہ سمجھے. حالانکہ یہ نہیں، سیم نہیں ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے کہ گھر کے اندر آدمی ٹوائلٹ بناتا ہے تو اس سے خوش نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے کہ رات کو اگر پیشاب پاخانے کی ضرورت پیش آئی. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، باہر رکھتے تھے، گھر کے باہر ٹوائلٹ ہوتا تھا، کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے لوگوں کے اندر یہ بات آئی کہ نہیں یہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اردو میں ٹوائلٹ کو کیا کہتے ہیں؟ جائے ضرورت. کیا کہتے ہیں؟ جائے ضرورت. وہاں بھی بقدر ضرورت ہی جایا جاتا ہے اور بوقت ضرورت ہی جایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں عربی میں اس کو مستراح کہتے ہیں. مستراح کے معنی آرام کی جگہ، وہاں جانے کے بعد ہی آرام ہوتا ہے، اس کے بغیر آرام نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے، جب آدمی کو ضرورت پیش آتی ہے، جب نئی جگہ ملتی بے چین رہتا ہے. خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا کہ وہ دعوت دے، وہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے دور رہو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. تو ان میں سے بعض وہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. دیکھا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے اوپر نہیں لے رہا ہے. ہدایت دی تو کہا اللہ نے دی، اور گمراہی تک اس پر گمراہی ثابت ہو گئی. یہی ادب ہے. ادب یہی ہے، اچھے اعمال کو کس کی طرف منسوب کرو؟ اللہ کی طرف، اور برائی ہوئی تو اپنی طرف ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے. انعام کرنا تو اچھا کام ہے، تو کہا کہ اللہ تو نے انعام کیا ہے جن پر تو نے. لیکن اللہ جن پر غصے ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے، کہا ان کے اللہ کا نہیں، غیر المغضوب علیہ، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غصہ کیا گیا. غصہ کس نے کیا تھا؟ اللہ نہیں کیا تھا، لیکن نسبت وہ اللہ کی طرف نہیں ہوئی. اور ولد الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے، گمراہوں کا راستہ بھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اچھے عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. آپ کو نماز کی توفیق ہوئی تو اللہ سے کہیے اللہ یہ تو نے پڑھوائی، ورنہ مجھ سے کہاں ہوتا. ہاں، آپ نے غسل جنابت کیا تو اللہ سے کہو کہ یا اللہ اگر یہ تو فرض نہ کرتا تو ہمیں کہاں پتہ چلتا کہ غسل فرض ہے. میری بات سمجھ میں آ رہے آپ لوگوں کو؟ کبھی کبھی باتیں ہم اشارے میں سمجھا جاتے ہیں، اس کو خود سمجھ لیا کرو کہ یہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ نعمت کا شکریہ کیسے ادا کرنا. تو بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو تو
ان کفار کی طرف سے جو سوال تھا وہ بیان کیا، اور یہ سوال جو تھا ایک جہالت پر مبنی تھا، گمراہی پر مبنی تھا، اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کے اوپر مبنی تھا. تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو خزي اور لعن کا حکم لگایا ہے وہ اس وجہ سے لگایا، اس لیے نہیں کہ انہوں نے جو کہا وہ جھوٹ کہا تھا. اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت کسی کی نہ کرتے، ہمارے باپ دادا نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام نہ کر دیں. یہ انہوں نے جھوٹ کہا اس لیے نہیں، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا. لأنهم يعتقدوا أن كون الأمر كذلك يمنع من جواز. مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی کی بعثت کو، رسولوں کے بھیجے جانے کو کہا کہ امپاسبل ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ضرورت ہی نہیں، خدا ایسے ہی ہدایت دیتے تو ہو جاتا، خدا ایسے ہی روک دیتا برائیوں سے تو رک جاتے. نبیوں کی بعثت کو انہوں نے بیکار سمجھا تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کو کیا کہا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. یاد رکھنا بہت سارے لوگ میرے بھائیوں ایمان والوں کے زمرے میں ہوتے ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی مینٹالٹی اگر آپ سوچو واللہ العظیم ایسی گمراہی ہوتی ہے، ایسی گمراہی ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہت سے ہم سے ایسے پالا پرا بھی اور بہت سے ایمان والوں یعنی مسلمان کہتے اپنے آپ کو، لیکن ان کی سوچ مدارس کے بارے میں، دعوت و تبلیغ کے بارے میں ایسی سوچ ہوتی. اب یہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں یار تبلیغ میں اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیٹلائٹ لگا دو تو کون تمہارا باپ دیکھے گا اس کو؟ سیٹلائٹ لگا دو تو اسے کون دیکھے گا؟ یہ دماد والے اپنے جیب سے خرچہ کرتے، کرنے دو ان کو، اللہ کے راستے میں لگے گا ان کا پیسہ، گناہ میں تو نہیں لگ رہا ہے، اچھا ہے. ایسی ایسی سوچ والے کہ اللہ کے دین پر خرچ ہو رہا ہے تو کہتے کہ واحد خرچے اتنا، تو ایک سیٹلائٹ لگا دو. تو سیٹلائٹ کون جانے گا؟ ہم لوگ تو کسان لوگ ہیں، کتنے اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کا دین کا کیا ہوگا؟ جہاں تک دیکھو کام ہے دعوت کا وہ اپنی جگہ، یہ الگ بات ہے کہ کرنے والوں نے اس کو ایک ذریعہ بنا لیا اور اس کو کھلونا بنا دیا، یہ غلط بات ہوئی. باقی فی ذات ہی کام اس کو کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ وہ غلط ہے، نہیں، کام صحیح. لیکن کرنے والے تو ہر جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں. ہر فیکٹری میں بھی جہاں بزنس جہاں چلتا ہے وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اچھا چاہنے والے کوئی برا چاہنے والے، لیکن ان کے چاہنے برا چاہنے سے کام تھوڑی برا ہو جاتا ہے. خیر اللہ تعالیٰ فرماتے، دیکھو دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فسیروا فی الارض، جاؤ زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. جو جھٹلا رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیکھو. تو زمین میں چلنا پھرنا سفر کرنا کوئی برا نہیں ہے، آدمی کو سفر کرنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے سومو تصیحو سافرو تستغنو اغزو تغنمو، یہ حدیث ہے، اغزو تغنمو، جہاد کرو مال غنیمت پاؤ گے، سومو تصیحو روزہ رکھو تندرست رہو گے، سافرو تستغنو سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے. یہ بات، یہ حدیث میں نے انگلینڈ کے اندر آج سے 20-22 سال پہلے بیان کی. پاکستان کے ایک عالم بھائی تھے، انہوں نے بیان میں سن لیا اور وہ بزنس میں سے تاجر، بیان کے بعد مجھ کو بیچارے چمٹ گئے اور کہا کہ آپ کی یہ بات میری آزمائی ہوئی ہے، میں جتنا لمبا جاتا ہوں اتنا بزنس میرا زیادہ ہوتا ہے. یہ سافروا تستغنوا، تو قرآن کہہ رہا ہے سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ انجام کیا ہوا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا بتلایا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی بھیجا، ہر قوم میں رسول بھیجا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان پاکستان میں بھی رسول آئے تھے؟ فیجی اور نیوزی لینڈ میں بھی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟
ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہر قوم کے اندر بھیجا. تو دیکھو بات یہ ہے کہ قرآن کی اور بھی آیتوں سے پتہ چلتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا گزرا ہے، ایک ڈرانے والا آیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے. قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر قوم میں آیا. اب یا تو وہ خود رسول آئے یا رسول کا نائب آیا، لیکن اللہ نے ہر قوم کے اندر بھیجا ہے. اب وہ چاہے نبی اسی جگہ پیدا ہوئے ہو یا کسی اور جگہ پیدا ہو کے آئے ہو. بھئی نبی کا ہندوستان میں جانا تو حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور پہلا انسان ہندوستان میں آیا تو وہ تو ہے. اب رسولوں کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت نوح علیہ السلام رسول تھے ہیں، اور اس زمانے میں وہ اکیلے ہی تھے، ایک وقت وہ آیا. تو حتمی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی یا فلاں رسول آئے تھے، لیکن قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں نوع بنی انسان کی نوع جہاں کہیں رہی وہاں پر نبی یا نبی کا نائب، رسول یا رسول کا نائب ضرور پہنچا ہے. ان تحرس علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اگر آپ حرص کرتے ہیں ان کی ہدایت پہ، آپ چاہتے ہو یہ ہدایت پہ آ جاوے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. دیکھو من یضل الگ ہے، من یضل الگ ہے. من یضل کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس کو نہیں لکھا جو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتا ہے کہ اللہ اس کو راستہ نہیں بتانا. جب وہی دوسروں کو غلط راستے پہ لے جاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کو صحیح راستہ کہاں بتائے گا. یہ ہے ان تحرس علی ہداہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قریش کی ہدایت کو چاہتے ہو اپنی محنت کے ذریعے. ارے یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ کتنی محنت کر لو، کتنی بھی حرص، لالچ، نبی کو بڑی لالچ تھی کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم کی طرف نہ جائے، ہر ایک کو جنت کی طرف میں پہنچا دو. یہ نبی کو حرص تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا. ہاں بندہ اختیار کرتا ہے گمراہی تو گمراہی اس کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہی پر بھی نہیں لے جاتا ہے، بندہ اپنی چوائس سے جاتا ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو عذاب کو ان سے ہٹا لے. مدد کرنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا. تو نبیوں کی بعثت کا جو راز ہے مخلوق کی طرف بھیجنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا حکم دے اور خواہش پرستی، نفس پرستی، غیر اللہ کی پوجا، اس سے ان کو روکے، اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کیسے کی جائے وہ بتائے. ملاوٹی نہیں. آج ہر عمل میں ملاوٹ آ گئی، ہر عمل میں، ایون تبلیغ بھی ہاں ملاوٹ والی ہو گئی. اس لیے کہ راستہ دکھانے والے ہی بھٹک گئے، ہدایت کی بات کرنے والے ہی گمراہی کی بات کرنے لگے. تو جیسے میں نے کہا کہ ٹنکی میں ہوگا تو نلکی میں ہوگا، ٹنکی میں جیسا ہوگا ایسا نلکی میں آئے گا. ٹنکی میں اگر صحیح ہدایت کی باتیں ہیں تو نلکی میں ہدایت کی بات آئے گی، ورنہ ٹنکی میں ہی گمراہی بھری ہوگی تو وہاں بھی وہی سپلائی ہوگا. آج وہ چیز ہو رہی ہے، لیکن کوئی چھاتی ٹھوک کر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. چھاتی ٹھوک کر بولنے کے لیے میں کیوں برا بنوں؟ میں بولوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، میرے خلاف ہو جائے گا، وہ خلاف ہو جائے گا. لیکن
اینڈ آف دا ڈے، اینڈ آف دا ڈے اسی کی خیر ہوگی جس نے باطل کو باطل کہا ہے، خیر کو خیر کہا ہے۔ نبی کا کام یہ تھا کہ ایسی خالص عبادت بتاوے جو ملاوٹ سے پاک ہو، اور ما سوی اللہ سے دور رہنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتائے۔ یہی دو طریقے ہیں، یہی دو راستے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے اللہ کی عبادت میں؟ توحید، اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہونا، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور طلب کے ساتھ۔ اور دوسرا طریقہ ما سوی اللہ سے نکلنے کا سچائی کے ساتھ اور صحیح محنت کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو کچھ کہا ہے وہ بندے کو حاصل ہو۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک غلام کو خریدا، ایک غلام کو خریدا، پوچھا کہ ای شیء تاکل، کیا کھاؤ گے؟ کہا ما تطعمونی، جو تم کھلاؤ گے۔ غلام سے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ تو کیا کہا؟ جو آپ کھلاؤ گے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا جو آپ کام لو گے۔ کہا کہ کیا تمہارا ارادہ ہے؟ تو کہا کہ بندے کا ارادہ کہاں باقی رہتا ہے آقا کے ارادے کے سامنے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس سے کہا کہ تو او مسکین، اپنے آپ کو کہا یا مسکین، ما کنت للہ فی عمرک ساعۃ مثل ما کان ھذا لک فی ھذہ الحالۃ، تو اپنی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو تیرا غلام تیرے ساتھ ہو رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہاں۔ تو میرے بھائیوں، ہدایت تب ملتی ہے جب کہ بندہ سرنڈر اللہ تعالیٰ کا اپنے پورا کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لا یہدی من یضل، جو گمراہ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اصل میں اس لیے نہیں دیتا کہ جو گمراہ کر رہا ہے وہ اسی کو ہدایت سمجھ کے لوگوں کو بلا رہا ہے، اسی کو ہدایت سمجھ کے بلا رہا ہے، تو وہ کہاں ادھر آئے گا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بدعت کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، اس لیے وہ سیدھا ادھر نہیں آئے گا۔ ایک کافر اور مشرک وہ ہدایت پہ آ سکتا ہے، لیکن بدعت میں مبتلا آدمی وہ کبھی ادھر سے توبہ نہیں کرے، اس لیے کہ وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ تو جو گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے وہ اسی لیے تو لے جا رہا ہے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، جب اس کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر وہ کہاں دوسرے راستے پہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔